اب ہم نماز کا جو تیسرا فرض ہے قرأت، اس کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرأت جو ہے یہ نام ہے درست مخارج سے قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا، یعنی جس حرف کا جو مخرج بیان کیا گیا ہے وہ حرف اسی مخرج سے ادا ہو اور ہر حرف دوسرے حرف سے بالکل صحیح طور پر ممتاز ہو۔ قرأتوں کے معاملے میں بہت زیادہ تلفظ کے اعتبار سے ہمارے یہاں غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے جو مدارس ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کے سیکھنے کی فی الفور ترغیب فرمائیں کہ اگر آپ کی قرأت درست نہیں ہوگی تو اس صورت میں آپ دیکھیں آپ کا چونکہ یہ قرأت والا فرض ہے یہ فوت ہو جائے گا، اور جب فوت ہو جائے فرض تو اس صورت میں نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید نہیں پڑھتے تو آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد قرآن کریم فرقان حمید کو صحیح پڑھنے کے لیے کوشش کریں، اور جو صحیح قراء حضرات ہیں جو درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید پڑھتے ہیں اور پڑھنا سکھاتے بھی ہیں تو ان سے رابطہ فرمائیں اور ان سے پھر قرآن کریم کو سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ چلیں اب قرأت سے متعلق جو مسائل ہیں وہ سماعت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرأت یا پڑھنے کا لفظ استعمال ہوگا اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اتنی آواز سے پڑھیں کہ ہماری آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جائے، اگر شور وغیرہ نہ ہو تو۔ اگر ایسا شور وغیرہ ہے، مثال کے طور پر ہم جنریٹر ہی کے پاس نماز ادا کر رہے ہیں اور اس کے شور کی وجہ سے ہمارے کان ہماری آوازیں نہیں سن پا رہے، تو اس صورت میں چونکہ یہ اگر جنریٹر نہ ہوتا اور اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو ہماری آواز ہمارے کان تک پہنچ جاتی، تو اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہ ہوتا اور پھر بھی اتنی سلو آواز سے پڑھ لیں کہ پھر بھی ہمارے کان میں آواز نہیں آتی، یا بالکل نارمل کیفیت ہے، ماحول بالکل پرسکون ہے اور اب پڑھ لیں اور ابھی بھی ہمارے کانوں تک ہماری آواز نہیں آ رہی، تو اس کو پڑھنا نہیں کہتے۔ بہت سارے احباب کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف ہونٹوں کو جنبش دے رہے ہوتے ہیں یا قرأت کے ایک تصور کو دل میں جما رہے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ پڑھنا گمان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ پڑھنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے اگر آپ نے اس طور پر قرأت کی تو بالکل آپ کی قرأت کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا اور نماز آپ کی درست نہیں ہوگی، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، کتنی قرأت کرنا نماز میں فرض ہے؟ تو یاد رکھیں مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں یہ فرض ہے، امام پر بھی اور جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں منفرد ان سب پر مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ اب ایک آیت جو ہے وہ کتنی ہے، اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ تو فرمایا ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں، یہ پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سے فرض ادا ہو جائے گا کہ بعض قرأتوں میں نون، قاف، صاد وغیرہ ان حرف کو مستقل طور پر ایک آیت مانا گیا ہے، تو ان کے پڑھنے سے کیا مطلق ایک آیت پڑھنے والا فرض ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں یہ یاد رکھیں چونکہ 2 یا 2 سے زائد کلمات والی جو شرط ہے وہ فوت ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس سے ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا، اور ہم جو قرأت کرتے ہیں اس میں یہ مستقل آیت بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو قرأت رائج ہے یہ قرأت امام عاصم بروایت حفص ہے، اور اس کی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مستقل آیت اس میں شمار نہیں کیا گیا۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے جب وہ نماز پڑھے گا تو اس پر قرأت نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جو امام کی قرأت ہے وہی مقتدی کی قرأت ہے، اس لیے جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ قرأت نہیں کرے گا بلکہ وہ خاموشی سے امام کی قرأت ہی کو سنے گا، کیونکہ احناف کے نزدیک امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ اسی طرح
کن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا ضروری ہے اور کن نمازوں میں آہستہ قرات کرنا ضروری ہے امام کے لیے۔ تو فرمایا کہ فجر، مغرب اور عشاء ان کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور جمعہ، عیدین، تراویح اور وطر بھی چونکہ رمضان میں جماعت سے ہوتی ہے، اس لیے ان میں قرات امام پر بلند آواز سے کرنا واجب ہے۔ اسی طرح مغرب کی 3، عشاء کی 3 اور 4، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، ان میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ دوبارہ یہ مسئلہ سماعت کر لیں کہ فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، اسی طرح جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان میں جو وطر جماعت سے ادا کی جاتی ہیں، ان میں تمام رکعتوں میں، جمعہ، عیدین، تراویح اور وطر کی تمام رکعتوں میں، فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں امام پر بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور مغرب کی 3 اور عشاء کی 3 اور 4 اور ظہر کی 4 رکعتیں، اسی طرح عصر کی 4 رکعتوں میں امام پر آہستہ قرات کرنا، قرات میں سر کرنا یہ لازم ہے۔ یعنی ادھر اصطلاحی لفظ بھی یاد کر لیں، بہت آسان ہے۔ سر کا معنی ہے آہستہ قرات کرنا اور جہر کا معنی ہے بلند آواز سے قرات کرنا۔ جہر کب جہر کہلائے گا؟ تو جہر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے قرات کرے کہ جو پہلی صف کے نمازی ہیں یہ قرات کو سن سکیں۔ یہ جہر کا ادنا درجہ ہے اور اس کے لیے اعلیٰ درجے کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی جس نمازوں میں جہر لازم ہے، بلند آواز سے نماز پڑھانا لازم ہے، بلند آواز سے قرات کرنا لازم ہے، تو اس میں اتنی آواز امام کی ہو کہ وہ پہلی صف کے نمازی ان کی آواز کو سن سکیں۔ اسی طرح دن میں اور رات میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، اگر ان کی جماعت سے ہم نماز پڑھیں تو کب ہم آہستہ قرات کریں گے اور کب ہم بلند آواز سے قرات کریں گے؟ اس کے لیے ایک اصول یاد رکھیں کہ جو دن کے نوافل ہیں ان میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے، اور جو رات کے نوافل ہیں ان میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اور اگر رات کے نوافل ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے پڑھیں، چاہے تو ہم آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ہم اکیلے منفرد طور پر نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں تو چونکہ امام کی قرات احناف کے نزدیک مقتدی کی قرات ہے، تو امام پر لازم ہوگا کہ جب وہ رات میں نوافل کی جماعت کروا رہے ہیں تو اس صورت میں انہیں نوافل کی جماعت میں جو قرات ہوگی اس میں انہیں جہر سے قرات کرنا، بلند آواز سے قرات کرنا ان پر واجب ہے۔ یعنی یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بلند آواز سے جن نمازوں میں قرات ہوتی ہے اس میں منفرد کو اختیار ہے، چاہے تو وہ بلند آواز سے قرات کرے چاہے تو آہستہ، لیکن جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ جو بلند آواز سے جن نمازوں میں قرات ہوتی ہے تو اگر وہ منفرد یعنی اکیلے بھی پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ ان میں قرات جو ہے جاہری صورت میں ہی کرے کہ یہ افضل ہے، لیکن اگر وہ آہستہ بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نماز جو ہو وہ ادا ہو، لیکن اگر وہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، جاہری نماز ہے، لیکن جاہری نماز کی جب وہ قضا پڑھ رہا ہے منفرد طور پر، اکیلے طور پر، تو اس صورت میں اب اس پر آہستہ قرات کرنا جو ہے یہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر وہ قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ ایسی صورت ہے کہ سب دوست احباب سفر پر نکلے ہوئے تھے اور کسی وجہ سے ان کی نماز قضا ہو گئی، اگرچہ قضا نماز کرنا جائز نہیں ہے لیکن بالفرض اگر تمام لوگوں کی سفر میں نماز قضا ہو گئی، اب یہ سب چونکہ اس گناہ میں ملوث ہیں تو اب ادھر گناہ کا اظہار والا گناہ نہیں پایا جائے گا، تو اب یہ جماعت سے اپنی قضا نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اب چونکہ اگر جہری نماز ہوگی تو انہیں جہر کرنا ہوگا، اور اگر سری نماز ہوگی تو انہیں سر کرنا ہوگا۔ اس میں یہ قاعدہ نہیں لگے گا کہ ہم دن میں اگر پڑھیں گے تو ہم سر کریں گے اور رات میں پڑھیں گے تو جہر کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو قضا نماز ہم کریں گے تو اس کو دیکھیں گے کہ وہ قضا کون سی نماز کر رہے ہیں، جہری یا سری۔ اگر جہری ہے تو جہر کریں گے، سری ہے تو سر کریں گے۔ اب ہم مختصر طور پر صورتوں کی قرات کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، ایک دو مسئلے چونکہ ہم نے یہاں بنیادی نماز کے مسائل سیکھنے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بعض احباب جو
صورتوں کو متعین کر لیتے ہیں کہ میں نے نماز میں صرف یہی صورت قرات کرنی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض احباب اس طرح کریں کہ وہ ایک رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر، تو اس کو علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور دیگر صورتیں بھی آپ کو یاد ہیں تو پھر وہ صورتیں بھی آپ پڑھیں، کیونکہ افضل قرآن پڑھنا، سب سے زیادہ جو ثواب ہے قرآن پڑھنے کا وہ حالت نماز میں ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو قرآن کریم فرقان حمید کو ذوق اور شوق کے ساتھ نماز میں بھی قرات کیا کریں۔ یہ نہیں کہ نماز میں صرف مختصر صورتوں کے ساتھ نماز کو کمپلیٹ کر لیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب جو قرات کا ہے وہ نماز میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کر کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے حقدار بنیں۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض احباب الٹا قرآن پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت کے اندر انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی، اب دوسری رکعت کے اندر وہ سورہ کوثر پڑھتے ہیں، چونکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورہ کوثر اور پھر سورہ اخلاص۔ تو یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر ترتیب کو بدل دینا تو یہ مکروہ تحریمی علماء نے لکھا ہے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ دی تو اب آپ جو ترتیب ہے قرآن کریم کی اس کے مطابق آگے کی کوئی صورت پڑھیں، پیچھے کی طرف نہ آئیں۔ ہاں اگر بھول سے آپ سے کوئی لفظ ادا ہو جائے کسی صورت کا، مثال کے طور پر آپ نے یہاں پڑھ لیتے اور آپ نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو اب آپ چونکہ یہ نکل گیا، پھر آپ یہاں سے چھوڑ کے سورہ اخلاص کے آگے سے پڑھیں گے، تو اس سے علماء نے فرمایا کہ اب جہاں جو لفظ نکل گیا وہیں سے آپ قرات کر لیں۔ تو یہ بھولے سے تو اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے، اگر جان بوجھ کے ترتیب بدلیں کہ پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت کے اندر آپ اب سورہ کوثر پڑھتے ہیں، تو اس کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اس پر جو ہے احادیث میں وعید بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل الٹ دے؟ تو اس حدیث سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور نماز میں بھی قرات کی جو ترتیب ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز میں قرات کے علاوہ یعنی بغیر نماز کے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ترتیب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض میرا سورہ فاتحہ پڑھنے کا ارادہ ہے اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد میرا ارادہ بنا کہ میں سورہ نور پڑھوں، اب سورہ نور میں نے پڑھ لی اور میرا صرف فقط سورہ نور پڑھنے کا ارادہ تھا، پھر میرا ارادہ بنا کہ اب میں سورہ آل عمران پڑھوں، تو چونکہ یہ ترتیب کے خلاف ہے سورہ نور کے بعد سورہ آل عمران، تو چونکہ میرا پہلے جو ارادہ تھا وہ صرف فقط سورہ نور پڑھنے کا تھا، بعد میں سورہ آل عمران کا ارادہ بنا، تو یہ ترتیب کے خلاف نہیں ہے۔ ترتیب کے خلاف تب ہوگا جب میں نے ابتدا ہی سے ان کی ترتیب رکھی ہو کہ میں نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں اور پہلے بعد والی پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس سے پہلے والی پڑھے، یہ ترتیب کے خلاف کہلاتا ہے۔ اس کا خیال نماز اور علاوہ نماز دونوں میں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مختصر قرات سے متعلق چند مسائل تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔